बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना लाइफ काउंसलर सजाद अली हाजिर खिदमत है। सारी नेमतें हासिल होने के बावजूद खुशी है, सेहत है, दौलत है, ये सब कुछ आपकी दस्तरस में है। ये तमाम होने के बावजूद भी बाज़ औक़ात इंसान को इस किस्म के जुमले सुनते हुए अक्सर देखा गया है कि मैं तो इस ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, मैं तो बेजार हूँ इस ज़िंदगी से, आखिर मुझे इस ज़िंदगी ने और दुनिया ने दिया ही क्या है, मेरा कुछ खाने को दिल नहीं करता, बस मैं जी बैठा, मैं मज़ीद ज़िंदा नहीं रहना चाहता। मतलब इस किस्म के जुमले आपको अमूमन माशरे में सुनने पड़ते हैं और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये दुनिया की बिलामूम सबसे बड़ी आबादी है जो इस किस्म के नाशुक्री के जुमले अदा सारी ख्वाहिशात और सारी नेमतें होने के बावजूद वो अदा करते हैं। लिहाजा अगर आप भी इस किस्म के जुमले या इससे मिलते जुलते जुमले बाज़ औक़ात अपने मुंह से निकालते हैं तो फिर तसव्वुर कर लीजिए और ये कन्फर्म कर लीजिए कि आप बोरियत का शिकार हैं। आपका कुछ करने को दिल नहीं कर रहा तो आप बोर हो रहे हैं, आप बोर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लिहाजा अगर आप बोर हैं तो उसका दूसरा मरला जो है वो ज़िंदगी से बेजारी की सूरत में निकलेगा। फिर आप हर चीज़ से बेजार हो जाएंगे। बेजार होने के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता मायूस हो जाएंगे और आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। इवन ज़िंदगी गुजारना आपके लिए बोझल हो जाएगा और मायूसी के बाद अगर आप इसी तरह से इसी डगर पे चलते रहे तो अमूमन नतीजा जो है और अगला स्टेप जो है वो खुदकुशी पर मुंतज होता है। लिहाजा अगर आप भी इसी किस्म के किसी ख्यालात और तसव्वुरात के अंदर मुब्तला हैं तो आपको चाहिए कि सबसे पहले अपनी बोरियत के अनासर तलाश करें। बोरियत के अनासर तलाश करने के बाद आप उनका हल ढूंढिए। चूँकि ये जो बोरियत, मायूसी, बेजारी, ये सारे के सारे मराहल ऐसे मराहल हैं जिस तरह से एक बीमारी है और बोरियत, बेजारी और मायूसी ऐसी अमराज हैं जो काबिल इलाज हैं। इनका इलाज मुमकिन है काउंसलिंग के साथ, मशवरे के साथ, रहनुमाई के साथ, दीन से जुड़े रहने के साथ। इन तमाम चीज़ों का हल मौजूद है और आप इन तमाम चीज़ों से निकलकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाले इंसान बन जाते हैं। जब इंसान बोर होना शुरू हो जाता है तो वो समझता है कि मुझे खाने को दिल नहीं कर रहा। एक बेजार इंसान जो है वो शादी में जाएगा तो हो सकता है कि वो स्त्री के बगैर कपड़े पहन के चला जाए, वो अपने बाल सिंवारे बगैर चला जाए, वो अपने आप को बनाए सिंवारे बगैर जो है वो शादी की सेरेमनी के अंदर शिरकत करना। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो बेजारी की अलामत है। वो घर से बाहर नहीं निकलेगा, दोस्तों से नहीं मिलना चाहता है, बाहर नहीं निकलना चाहता है। जब इंसान इस तरह से इन हालात का शिकार हो तो उसे चाहिए कि उम्मीद बांधे और अपने आप को ज़्यादा सोशल बनाने की कोशिश करे। मैंने एक बुजुर्ग को देखा जो साल से इस बात की मशक कर रहे हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग जब वो सुबह सवेरे उठते हैं, वो बुज़ुर्ग बड़े सुबह खेज़ हैं और जब वो उठते हैं तो अपने घर के तमाम अफराद को वो सुबह खैर कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं। उनका मकसद महज ये है कि सुबह खैर कहना, गुड मॉर्निंग कहना एक ज़िंदगी की अलामत है, उसके अंदर एक उम्मीद है और इस तरह से वो ये भी चाहते हैं कि उसके तमाम घर वाले फजर की नमाज भी पढ़ लें। गोया वो किसी पर ज़ोर या ज़बरदस्ती से नमाज पढ़ाने के हवाले से बात नहीं करते, लेकिन सुबह खेज़ी और सुबह खैर कहने का मकसद यही होता है कि उम्मीद है, ज़िंदगी है, मोहब्बत है और आपस की एक अटैचमेंट है। लिहाजा अगर खुदा न खास्ता आप भी कभी बोरियत का शिकार हो रहे हों, बेजारी की तरफ जा रहे हों या अल्लाह ताला की सारी नेमतें होने के बावजूद आप एक मायूस कुन ज़िंदगी गुजार रहे हों तो कोशिश कीजिए अपना हल्का अहबाब बढ़ाइए, अपने अंदर
امید پیدا کیجئے، نئی امنگیں پیدا کیجئے، اور خاص طور سے یاد رکھیے، ایک بہت بڑا سلوشن بتانے جا رہا ہوں کہ اپنی دلچسپیاں بنائیے۔ بیزاری اور بوریت اور مایوسی سے بچنے کے لیے اپنے اندر نئی دلچسپیاں پیدا کیجئے۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نئی انٹرسٹ پیدا کریں، اپنی زندگی کے اندر نئی روشنی لانے کی کوشش کریں، اور اس طرح سے انشاءاللہ آپ اپنی اس بیزاری، مایوسی اور بوریت والے خطرناک امراض سے باہر نکل آئیں گے۔ میں آپ کے سامنے اسی ضمن میں ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں ایک دوست، میرے ایک جاننے والے، اپنے ایک دوست کو میرے پاس کونسلنگ کے لیے لے کے آئے، تو انہوں نے کہا کہ سر یہ صاحب خودکشی کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب میری ان کے ساتھ ون آن ون ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خودکشی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو گویا وہ یکدم پھٹ پڑے، کہنے لگے مجھے زندگی نے دیا کیا ہے؟ مجھے زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں اگر اسی طرح سے بور اور بیزار اور مایوس زندگی گزارتا رہوں گا تو بہتر ہے کہ میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں۔ اس نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی، میں نے ان کی ساری باتیں سنی۔ سننے کے بعد میں نے انہیں کہا کہ میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے آنیسٹلی اور غیر جانبداری سے ان سوالات کے جواب دیں گے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے سر، میں آپ کے تمام سوالات کے جواب غیر جانبداری کے ساتھ دوں گا۔ میں نے انہیں کہا کہ 1 منٹ کے لیے آپ اس خودکشی والے رجحان کو نکال کر سائڈ پہ کر دیں اور میرے سوالات کا جواب دیں۔ میں نے ایک پیپر لیا، پیپر کے درمیان میں ایک لائن کھینچی اور پیپر کی ایک طرف لکھا حاصل شدہ چیزیں اور پیپر کی دوسری طرف لکھا لا حاصل۔ تو 2 کالم بنانے کے بعد میں نے اسے سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق کب دی تھی؟ تو وہ ایسے چونک گیا، اس نے بڑے غصے سے میری طرف دیکھا کہ سر میں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میں اسے طلاق بھلا کیوں دوں گا؟ تو میں نے حاصل والے خانے میں لکھا بیوی محبت کرتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو زندگی میں ہارٹ اٹیک کتنی دفعہ آیا ہے؟ تو اس نے پھر بڑے تعجب کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ سر اللہ کا شکر ہے مجھے کبھی ہارٹ اٹیک نہیں آیا۔ میں نے حاصل والے خانے میں لکھا کہ ہارٹ اٹیک نہیں آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے والدین کب فوت ہوئے؟ وہ کہنے لگا کہ الحمدللہ میرے والدین حیات ہیں۔ تو میں نے لکھا کہ والدین زندہ ہیں۔ اسی طرح سے میں نے پوچھا کہ آپ کا کوئی بیٹا فوت ہوا ہے؟ تو پھر اس نے بڑے غصے اور تعجب سے میری طرف دیکھا کہ سر اللہ نہ کرے میرے سارے بچے زندہ ہیں، میرا کوئی بیٹا فوت نہیں ہوا۔ تو میں نے حاصل شدہ والے خانے کے اندر لکھا کہ ساری اولاد حیات ہے۔ اسی طرح سے میں اس سے میجر اور مائنر کویسچن پوچھتا گیا اور حاصل اور لا حاصل والے خانے میں چند جواب جو ہیں اس کی طرف سے دیے جانے والے لکھتا گیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ آپ نے پانی کب پیا تھا لاسٹ ٹائم؟ تو وہ کہنے لگا جی میں نے ابھی 1 گھنٹہ پہلے پانی پیا تھا۔ میں نے لکھا کہ پانی حاصل ہے، پانی میسر ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ لاسٹ ٹائم پکنک منانے یا سیر کرنے کے لیے کب گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں میری بیوی اور میرے بچے ہم 1 ہفتہ پہلے جو ہے وہ پکنک کے لیے گئے تھے۔ تو میں نے حاصل ہونے والے خانے کے اندر لکھا کہ تفریح کے مواقع موجود ہیں۔ اسی طرح سے میں نے اس سے مزید کچھ مائنر سوالات کیے اور میں نے دیکھا کہ پورے کا پورا پیپر جو ہے وہ حاصل شدہ جس کے اندر میں معلومات لکھ رہا تھا وہ خانہ بھر گیا معلومات کے ساتھ۔ اب میں نے خاموشی اختیار کی اور میں نے وہ پیپر اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو زندگی نے کچھ نہیں دیا، آپ کو دنیا نے کچھ نہیں دیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک بھی سوال کا جواب آپ کا لا حاصل والے خانے میں نہیں گیا، سارے کے سارے جوابات آپ کے حاصل والے خانے میں آئے ہیں۔ تو مجھے اب بتائیں کہ آپ خودکشی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر آپ اتنی تمام باتیں اور نعمتیں اپنی دسترس میں رکھنے کے باوجود
ان کو حاصل کرنے کے باوجود ہی خودکشی کرنا چاہتے تھے، تو پھر آپ نے آج سے پہلے خودکشی کیوں نہیں کر لی؟ تو پھر ایسے ہی اتنا عرصہ جان کیوں گواتے رہے؟ آپ پھر خودکشی کر لیتے۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ سر مجھے تو آج تک ان باتوں کا کسی نے احساس نہیں دلایا تھا۔ تو ضرورت اس عمر کی ہے۔ وہ مجھ سے چلا گیا۔ اس کے بعد جو ہے اس نے ایک اور سیشن میرے ساتھ لیا۔ 2 سیشنز کے بعد مجھے اس کے دوست نے بتایا کہ سر میرا جو دوست ہے اب بہتر زندگی گزارنے کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے اپنے لیے نئی سوچیں پیدا کرنا شروع کر دی ہیں۔ اس نے اپنے لیے نئی جہتیں اور نئے راستے بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس نے نئی زندگی کا آغاز کیا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے، بچوں سے، والدین سے، اپنی زندگی سے، اپنے معاملات اور سرکمسٹنسز سے محبت کرنا شروع کر دی ہے۔ تو لہٰذا ہم اس نتیجے پہ آتے ہیں کہ اگر آپ بھی خدا نخواستہ بوریت، مایوسی اور بیزاری کا رجحان رکھتے ہیں اور یہ تینوں چیزیں پھر آپ کو ایک ایکسٹریم کی طرف لے کے جا رہی ہیں، تو آج ہی آپ کو 3 کام کرنے ضروری ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 امید، اور نمبر 3 محبت۔ آپ کو اس بات کا سخت اور پوری طرح یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہے، اور آپ کا اس چیز پر ایمان ہونا چاہیے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بوریت، مایوسی اور بیزاری سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کا سلوشن بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلا سٹیپ، آپ کے اندر ایک سٹرکٹ بلیف اور ایمان ہونا چاہیے کہ آپ وہ انسان ہیں جو ہر کام کر سکتے ہیں۔ جو انسان دنیا کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں وہ محض آپ جیسے ہی ہیں، آپ جیسی کوالٹیز ان کے اندر ہوتی ہیں۔ آپ اس چیز پر یقین رکھیے اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اس اپنی بیزار والی زندگی سے باہر نکل آئیں گے۔ دوسری بات، آپ ہمیشہ امید کا دامن تھامے رکھیے۔ امید ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ خوشی دیتی ہے، کبھی غمی سے ہمکنار نہیں کرتی، کبھی غم سے ہمکنار نہیں کرتی۔ آپ امید رکھیے، اچھے مستقبل کی امید رکھیے۔ آپ کام کرتے جائیے ایمان اور یقین کے ساتھ۔ امید رکھیے روشن مستقبل کی، امید رکھیے اچھی صحت کی، امید رکھیے اچھی زندگی کی، اور ایک مثبت امید رکھیے کہ انشاءاللہ تعالی زندگی کے اندر اچھا وقت ضرور آئے گا، اور اچھے وقت کی ہمیشہ امید رکھیے۔ اور اس پہ تو قرآن پاک بھی برملا کہتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد خوشحالی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو لہٰذا اس دوسرے لفظ کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ آپ بھی قائم رہیے، اپنی زندگی کو خاتمے کی طرف نہ لے کے جائیے، بلکہ ایمان، امید کے ساتھ جینے کی کوشش کیجیے، تو آپ بھی ایک مایوس زندگی سے نکل آئیں گے۔ تیسرا سٹیپ، آپ اپنے اندر محبت پیدا کیجیے، اپنے آپ سے محبت پیدا کیجیے۔ آپ کا جو اندرونی دشمن ہے اس سے آپ بڑی بہادری کے ساتھ لڑیے۔ اندرونی دشمن آپ کا بیزاری ہے، جو آپ کو پہلا ایک الارم دیتا ہے کہ جب آپ بیزار ہوتے ہیں، بور ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو وہ زندگی کے خطرناک راستوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ اس اندرونی دشمن سے لڑیے اور اپنے آپ سے محبت کیجیے، اور یاد رکھیے کہ بدن کے ختم کر دینے سے آسانیاں میسر نہیں ہوتی۔ اگر صرف بدن کو ختم کر دینے سے، جسمانی خودکشی کر لینے سے آسانی اور سہولت اور آسائش میسر ہو تو بہت سے لوگ اس بات کا سٹیپ اٹھا لیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ نہ صرف بدن کا خاتمہ آپ کو سکون میں مبتلا نہیں کر سکتا جب تک آپ کی روح کو تسکین نہ ملے۔ اگر آپ زندہ ہیں پھر بھی روح کی تسکین کا نام خوشی ہے، اگر آپ فوت ہو گئے ہیں پھر بھی روح کی تسکین کا نام جنت ہے۔ اگر آپ اس روح کی تسکین چاہتے ہیں
अपने आप से मोहब्बत कीजिए, दूसरों से मोहब्बत कीजिए, अपने वालिदैन से मोहब्बत कीजिए, बहन भाइयों से, आइज़ा व अकारब से मोहब्बत कीजिए, आप अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत कीजिए, आप काम से मोहब्बत कीजिए, आप अपनी रूटीन और शब रोज़ से मोहब्बत कीजिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इन 3 बातों पे अमल कर लें, ईमान रखें, उम्मीद रखें और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप इन ख़तरनाक अमराज से बाहर निकल सकते हैं। ना आप बोर होंगे, ना मायूसी होगी, ना बेजारी होगी, और ना खुदा ना खास्ता आप एक्सट्रीम पे खुदकुशी की तरफ जाएंगे, बल्कि आप एक खुशी वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। और आखिर में मैं एक रूहानी हाल भी इसका आपको बताता चलूँ कि अगर आप अपनी रूटीन में अल्लाह ताला को उसके नामों के साथ पुकारते रहें, उसकी एक तसलसल के साथ तस्बीह करते रहें, और आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दरूद पाक का तोहफ़ा मसलसल और तसलसल के साथ भेजते रहें, तो ये बात भी इंशाअल्लाह ताला गारंटी वाली बात है कि आपको बोरियत, बेजारी, मायूसी और गुमराह कुन ज़िंदगी से निकाल देगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ बराह करम अपने इस लाइफ काउंसलर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, चूँकि हो सकता है कि हम किसी एक मायूस इंसान की ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश में कामयाब हो जाएं, तो ये हमारे लिए सदका जारिया होगा। और मैं आपसे ये भी तवक्को रखता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के मतलब मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में क्या मस्बत तब्दीलियाँ पैदा की हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।